باپ اور بیٹا روح القدس کے نام پر آمین۔ زندہ خداوند کا زندہ کلام۔ عدد کی کتاب اس کا 27 باب۔ وراثت کی شریعت۔ اور صلفحاد بن حافیر بن جلاد بن مکیر بن منصے بن یوسف کی بیٹیاں مولا اور نوحا اور حجلہ اور ملکہ اور ترسا نامی نزدیک آئیں، اور موسیٰ اور الیعزار کاہن اور رئیسوں اور ساری جماعت کے سامنے حضوری کے خیمہ کے دروازہ کے پاس کھڑی ہوئیں اور بولیں کہ ہمارا باپ بیابان میں مار گیا، اور وہ ان لوگوں میں نہ تھا جو خداوند کے خلاف کورح کے گروہ میں ملے، مگر اپنے گناہ کے سبب مرا، اور اس کا کوئی بیٹا نہ ہوا، تو ہمارے باپ کا نام اس کے خاندان میں سے کیوں جاتا رہے؟ اس لیے کہ ان کا کوئی بیٹا نہ ہوا، اس لیے کہ اس کا کوئی بیٹا نہ ہوا، سو ہمارے باپ کے بھائیوں کے درمیان ہمیں میراث دے۔ تو موسیٰ ان کا مقدمہ خداوند کے حضور لے گیا۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کلام کر کے فرمایا کہ صلفحاد کی بیٹیاں درست کہتی ہیں، تو انہیں ان کے باپ کے بھائیوں کے درمیان ان کی میراث کی ملکیت دے، اور ان کے باپ کی میراث ان کی طرف منتقل کر۔ اور تو بنی اسرائیل سے کہہ کہ اگر کوئی آدمی مر جائے اور اس کا بیٹا نہ ہو، تو اس کی میراث اس کی بیٹی کی طرف منتقل کرو، اور اگر اس کی بیٹی بھی نہ ہو تو اس کی میراث اس کے بھائیوں کو دو، اور اگر اس کے بھائی نہ ہو تو اس کے باپ کے بھائیوں کو دو، اور اگر اس کے باپ کا کوئی بھائی نہ ہو تو اس کے خاندان میں اس کے سب سے نزدیکی رشتہ دار کو دو، تو وہ اس کا وارث ہوگا۔ اور یہ بنی اسرائیل کے لیے شرعی فرض ہوگا، جیسا کہ خداوند نے موسیٰ کو فرمایا۔ موسیٰ کا جانشین۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تو کوہ ابریم پر چڑھ اور اس سرزمین کو دیکھ جو میں بنی اسرائیل کو دوں گا، اور جب تو اسے دیکھ لے گا تو تو بھی اپنے لوگوں میں جا ملے گا، جس طرح تیرا بھائی ہارون مل گیا، کیونکہ تم دونوں نے دشت سائن میں جماعت کے جھگڑے کے وقت میرے حکم کی نافرمانی کی، اور ان کے روبرو پانی پر میری تصدیق نہ کی، اور یہ دشت سائن میں مریبہ قدیش کا پانی ہے۔ تب موسیٰ نے خداوند سے بات کر کے کہا کہ خداوند سب آدمیوں کی روحوں کا خدا جماعت پر کوئی آدمی مقرر کرے جو ان کے آگے باہر جائے اور ان کے آگے اندر آئے، اور انہیں باہر لے جائے اور اندر لے آئے، تاکہ خداوند کی جماعت ان بھیڑوں کی طرح نہ ہو جائے جن کا کوئی چرواہا نہیں۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تو یشوع بن نون کو لے، کیونکہ وہ ایک آدمی ہے جس میں روح ہے، اور اپنا ہاتھ اس پر رکھ اور اسے الیعزار کاہن کے اور ساری جماعت کے سامنے کھڑا کر، اور ان کے روبرو تو اسے اپنا جانشین قرار دے کر اپنے روب میں سے اسے دے، تاکہ بنی اسرائیل کی سب جماعت اس کی فرما برداری کرے۔ وہ الیعزار کاہن کے آگے کھڑا ہو کہ وہ اس کے لیے خداوند کے آگے افریم کی قضا پوچھے۔ وہ اور تمام بنی اسرائیل اس کے ساتھ اور ساری جماعت اس کے حکم سے باہر آئیں گے اور اس کے حکم سے اندر جائیں گے۔
تو جیسا خداوند نے فرمایا موسیٰ نے کیا، اس نے یشوع کو لیا اور اسے الیعزار کاہن اور ساری جماعت کے سامنے کھڑا کیا اور اپنے ہاتھ اس پر رکھے اور اسے اپنا جانشین قرار دیا، جیسا خداوند نے موسیٰ کی زبان سے حکم دیا تھا۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔ عدد کی کتاب اس کا 27 باب کی 16 آیت میں لکھا ہے کہ خداوند سب آدمیوں کی روحوں کا خدا جماعت پر کوئی آدمی مقرر کرے جو ان کے آگے باہر جائے اور ان کے آگے اندر آئے۔ 27 باب کی 16 سب روحوں کا خدا، ان الفاظ کے دو معنی ہو سکتے ہیں کہ خدا سب انسانوں کی خوبیاں اور قابلیت جانتا ہے اور اچھی طرح سے جانتا ہے کون موسیٰ کا جانشین ہو سکتا ہے۔ اعمال کی کتاب اس کا پہلا باب 24 آیت، یا کہ خدا زندگی اور موت کا مالک ہے اور جب اس کی مرضی ہو موسیٰ کو اس دنیا سے بلا سکتا ہے۔ عدد کی کتاب اس کا 16 باب 22 آیت اور باب 27 کی 18 آیت، جس میں روح ہے، یعنی وہ آدمی جو لائق اور قابل رہنما کی خوبیوں سے آراستہ ہو، یعنی ایسا آدمی جو بلند حوصلہ، دنا اور مضبوط ہو۔ تکوین کی کتاب اس کا 41 باب 48 آیت، تثنیہ شرح کی کتاب اس کا 34 باب 9 آیت میں لکھا ہے۔ آمین۔